الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار ٹرانسمیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بات یہ ناظرین کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ناظرین کیا خوبصورت فرمان ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ اتنا عظیم فعل ہے ناظرین، اتنا عظیم فعل ہے کہ رحم کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. اور کیوں نہ ناظرین وہ میں فرمان عالی شان بھی پیش کر دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، بلندیوں پر موجود ذات تم پر رحم کرے گی. آئیے ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ چلتے ہیں ناظرین. ایک واقعہ جو بڑا، ویسے تو سرکار علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے ایسی ہے ناظرین کہ روشن مینار ہے، لیکن ایک واقعہ میں چونکہ موضوع سے متعلق ہے تو پیش کیے دیتا ہوں کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ناظرین. وہ یمامہ کے سردار ہیں، آپ کے ذہن میں رہے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت، بڑا حسین ہے، بڑا عشق اور محبت میں بھرپور ہے. لیکن جب وہ ایمان لے آئے ناظرین تو ایسا ہوا کہ ان کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سے زیادہ کوئی چہرہ دنیا میں محبوب تھا ہی نہیں. اور عالم یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد ان کی ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے زیادہ دنیا کا پھر کوئی بھی شہر ان کو محبوب تھا ہی نہیں. یعنی ہر طرف ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور نظر آتا اور ہر طرف ان کو مدینہ مدینہ نظر آتا. عالم یہ تھا ناظرین کہ ان کی طرف سے مکے والوں کو گندم کی سپلائی ہوتی تھی. اچھا، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا برا سلوک کرتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں گندم کی سپلائی مکے کو روک دوں گا. چنانچہ ہوا یہ ناظرین کہ مکے والے مصیبت میں آ گئے. جب مصیبت میں آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثمامہ بن اسال جب مکے میں آئے تو کہہ دیا کہ جب تک یعنی جب ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ یہ سپلائی کھول دیں، تو انہوں نے فرمایا جب تک میرے محبوب اجازت نہیں دیں گے میں گندم کی سپلائی مکے میں نہیں کروں گا. مکے والوں نے پھر اس کے بعد ناظرین مرتے نہیں تو کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک رقہ لکھا. اور رقے میں کیا لکھتے ہیں ذرا سوچیے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہی مکے والے ہیں کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر اطہر پر اوجڑی رکھی، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بے انتہا تشدد کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی کو تنگ کیا، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شیب ابی طالب میں 3 برس تک اس حد تک سوشل بائیکاٹ کیا کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمڑے ابال کر پینے پر اور پتے کھانے پر مجبور کیا گیا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین. اب لکھتے کیا ہے رکے میں، یعنی انداز دیکھیے کیسا تبدیل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے
رشتہ دار ہیں اور آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. ہماری گندم بن کر دی گئی ہے, ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے ہیں, آپ رحم فرمائیں تو ہمیں گندم دوبارہ میسر آنا شروع ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ناظرین آپ سے بڑا کائنات میں کوئی رحم کرنے والا ہے نہیں, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا کہ اے ثمامہ ان کی گندم کو نہ روکو. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد ایک بار پھر مکے والوں پر گندم کی سپلائی کھول دی گئی. کہنے کا مقصد کیا ہے ناظرین؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رحم کا فلسفہ ہے نا, یہ بڑا عظیم الشان ہے صاحب. جنہوں نے زندگیوں کو تنگ کر دیا, میرے سرکار نے ان تک پہ رحم فرمایا ہے, تو جو اپنے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ معاملات کی. انشاءاللہ آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رحم دلی کی اہمیت کیا ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پر. اور آج دل چاہ رہا ہے کہ ایک بہت ہی حسین سے انتہائی مختصر واقعے سے بات کا آغاز کروں. دیکھیں صاحب, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی ذات اقدس ایسی ہے کہ وہ صرف انسانوں پر رحم نہیں فرماتے بلکہ وہ تو جانوروں پر بھی رحم فرماتے ہیں, وہ نباتات پر بھی رحم فرماتے ہیں, وہ جنات پر بھی, حیوانات پہ بھی, ہر ایک پہ, یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رحم وصول کرتا ہے, ان کا پیار وصول کرتا ہے, ان کی الفت وصول کرتا ہے. ناظرین کرام, ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جہاں زمین میں ایک ایسا ٹکڑا تھا جہاں پر چونٹیاں, مطلب ایک سوراخ کے اندر بہت ساری چونٹیاں موجود تھیں, بہت ہی کثرت تھی ان کی. ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے غلطی سے وہاں پر آگ لگا دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے. ذرا غور کیجئے رحمت للعالمین کے رحم کے اوپر. ناظرین آپ نے فوراً انسٹنٹ سوال کیا کس نے ان کو آگ لگایا ہے, تو عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آگ لگائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے. یعنی قربان جائیں, وہ دل کیا دل ہے ناظرین کہ جس کے اندر انسانوں کے لیے صرف رحم نہیں ہے بلکہ چونٹی جو کہ حشرات الارض میں انتہائی چھوٹا جانور ہے ناظرین, اس پر بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت آج جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. دوسری شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں, ماہر غذائیات ہیں محترمہ عائشہ خالد صاحبہ. میرے دائیں جانب وزیر ہیں سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کے محترم جناب سید یاور عباس بخاری صاحب. میرے دائیں ہی جانب ممتاز ثناء محترم جناب اظہر فریدی اور ان کے ہمنوا. اور آخر میں آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کچن کارنر پہ موجود ہیں مہوش ستارہ صاحبہ. آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں چونکہ آج وقت تھوڑا سمٹ گیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں آج آپ کو جو ہے وہ سکسرز مارنے ہیں مختصر وقت کے اندر. تو ذرا پہلے تو کچن کے بارے میں بتائیے کہ کیا کارگزاری ہو گئی ابھی تک. سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں مسالہ چکن ہے ود ویجیٹیبل رائس, اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں بلو بیری چیز کیک کپ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں جو افطاری میں موسٹلی لوگ بہت بناتے ہیں دودھ سوڈا, لیکن میں جو بنا رہی ہوں وہ تھوڑا سا یونیک ہوگا. کیا بنا رہی ہیں؟ دودھ سوڈا لیکن تھوڑا سا یونیک ہوگا. اچھا تھوڑا سا یونیک ہوگا. ابھی دودھ سوڈا پہ میں نے سوال کرنا ہے, آج تو دو عورتوں کے درمیان جھگڑا کروانے والا ہوں میں. آپ بنانے والی ہیں اور وہ کہتی ہے بنانا نہیں چاہیے. نہیں, دودھ سوڈا میں ہم منٹ بھی لیں گے اور بیزل سیڈ بھی لیں گے تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آپ بنانا شروع کریں جی. اچھا اب بات یہ مفتی صاحب, چونکہ وقت کم ہے, موضوع بڑا ہے, دو چار جملے میں چاہتا ہوں ذرا کہ رحم کرو تاکہ رحم کیے جاؤ. بتائیے ذرا اس بارے میں. دنیا تحت الاسباب اور مکافات عمل کی ہے. جو رحم کرتا ہے دنیا اسے بدلے میں رحم دیتی ہے, اور نہ صرف مخلوق رحم سے پیش آتی ہے, خالق بھی رحم کرتا ہے. جو مصطفی معاشرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجال تیار کیے ہیں
اس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان جو اصحاب رسول تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بڑے رحم دل تھے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ شفقتیں اور محبتیں اور احساس بہت بڑھ کے تھا۔ جہاں تک بات ہے اغیار کی اور دشمنان اسلام کی، ان کے حوالے سے وہ بڑے سخت مزاج، ٹھیک ہے، گویا کہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ رحم پیدا کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں کہ مسلمان کے اندر غصہ بالکل نہ ہو۔ صرف اور صرف اسلام کہتا یہ ہے کہ جہاں رحم کو یوز کرنا ہے وہاں رحم یوز کریں، اور جہاں بات ہے شدت کی وہاں شدت کریں، نہ اتنی شدت ہو کہ ساری شخصیت شدت کے آگے جھک جائے اور شدت کے سامنے وہ شخصیت زیر ہو جائے، اور نہ ہی اتنا رحم ہو کہ جہاں شدت کی ضرورت ہے وہ پھر نظر ہی نہ آئے۔ دونوں اوصاف سے مل کر جو شخص تیار ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، لیکن اس میں احتیاط بہرحال یہ ہے کہ جہاں رحم وہاں رحم، جہاں شدت غصہ وہاں پر غصہ۔ بالکل ٹھیک۔ سوشل ورک سے آپ کا تعلق، سوشل ویلفیئر سے آپ کا تعلق، بیت المال سے آپ کا تعلق، اب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو رحم ہے بنیادی طور پہ؟ آپ کے سامنے تو بڑے کیسز آتے ہوں گے اور ڈیلی آپ کا دل پسیج جاتا ہوگا کہ کیا کیفیت ہے، کیا معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو مفتی صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت ہے، اسی کو تھوڑا سا ایک میں ایکسپلین کر دوں کہ میں نے جو سمجھا ہے دین کو، اور میرے بھائیوں جیسے شخصیات ہیں جن سے ہم نے تھوڑا بہت سیکھا، اس کے اندر آپ کا غصہ اور آپ کا رحم دونوں اصولوں پہ مبنی ہے۔ اصول توڑ نہیں سکتے آپ۔ جہاں پہ میدان جنگ آ گیا، جیسے مفتی صاحب نے وہ کیا، جہاں پہ آپ نے اپنا پورا دکھانا ہے، جوش دکھانا ہے، تو وہاں پہ آپ نے جو تلوار اٹھانی ہے وہ صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ایگزیکٹلی، یہ بات، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی آپ کی اپنی رضا کوئی نہیں ہے۔ دوستی بھی اس کے لیے، دشمنی بھی اس کے لیے، یہ اور رحم بھی وہاں پہ کہ آپ کے پاس بھرپور سب کچھ جلال ہے، طاقت ہے، اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، آپ اس کو ادھر معاف کر دیں، پتہ تب لگتا ہے۔ مولا کائنات کا وہ ہے نا، مولا کائنات امیر المومنین، وہ سینے پہ اس نے کیا کیا، تو ابھی تک تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں اپنی ذات کے مسئلہ ہے۔ تو ہم اسی کو آگے لے کے چلیں کہ جہاں پہ ہمارا پاک نبی وہ نبی ہے کہ جس کے صدقے میں ہر چیز کائنات میں اللہ پاک نے ایک ایک چیز خلق کی، اور اگر وہ رحمان ہے تو رحمت للعالمین پاک نبی ہیں۔ آپ کے اندر اگر آپ انہی کے ماننے والے ہیں تو آپ اگر ان کی سنت پہ چلنے والے ہیں تو آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں وہ رحم نظر آنا بہت ضروری ہے، وہ رحمت نظر آنی بہت ضروری ہے۔ اور آپ کے اندر جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ معاشرے کے اندر سوائے فلاح کے کچھ اور چیز تو پھیلے گی نہیں۔ اور ہمارے محکمے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو مجھے بھی اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا، اور وزارت ملی تو اس کے بعد جب گئے اندر تھوڑی ریسرچ کی، تھوڑے دورے کیے، تو پھر پتہ لگا کہ ہم بوڑھے لوگوں کے لیے، ان مساکین کے لیے کہ جن کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، وہ جن کو خدا نے کسی نہ کسی قوت سے محروم رکھا، کسی امتحان میں رکھا، وہ عورتیں کہ جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ہم لوگوں نے ان کو پناہیں دی ہوئی ہیں، ان کی ہم نشو و نما کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کی خدمت میں ہم عبادت کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں خدا کرے کہ ہمیں جو ہمارے گناہ ہم سے سرزد ہوئے وہ معاف ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے جب آپ ایک دفعہ جنید بھائی، ایک دفعہ آپ آ کے دیکھیں سے، آپ کی آنکھوں سے اگر آنسو نہ نکلے، اور آپ حیران رہیں گے کہ حکومت کتنے بڑا کام کر رہی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ حکومت، میں پچھلی اور اس کو میں نہیں دیکھتا ہوں، اس حکومت کے آنے کے بعد سوشل ویلفیئر کے اندر ہم لوگوں نے پیسہ زیادہ ڈالنا شروع کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ جس سے فرق یہ پڑا ہے کہ ہمارے جتنے سٹرکچرز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، ان کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ آپ پناہ گاہیں دیکھ لیں، پناہ گاہ وہ ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یتیم مساکین آ کے رہ جائے، وہ کہ جو کچھ عرصے کے لیے آیا اس کو کچھ تھوڑے وقت کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹیٹ سہارا دے رہی ہے، جو ریاست مدینہ کا فلسفہ ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچیں
بہت دور ہیں ہم، بہت دور ہے. نہیں ظاہر ہے وہ ریاست مدینہ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں وہ بیبی سٹیپ سے پتا اس کی خیرات مل جائے یہی کافی ہے. بہت بڑی بات. بس اصل بات یہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. جی عائشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اب یہ اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہوتا ہے یہ چونکہ فاسٹنگ کے ڈیوریشن بہت بڑھ چکا ہے، لہٰذا ایک سوال جو بڑا بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جی کون کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو استعمال کرنا چاہیے، بتائیے. پھر ابھی مجھے جھگڑا بھی کروانا ہے آپ دونوں. مہوش نے انٹروڈکشن کرایا اور دودھ سوڈا کا ان کی تھوڑی سی چینج ریسیپی تھی. بیسکلی جب آپ فاسٹنگ سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارے رمضان جو گرمیوں میں ہوتا ہے اس کے آورز بڑھ جاتے ہیں، فوڈ گیپ زیادہ ہو جاتا ہے. تو جہاں 15-16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اب ایک پروسیس ہے ٹیکنیکلی کیٹوسس اس کو بولتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں یا کوئی سورس آف انرجی نہیں لیا، مطلب کچھ بھی نہیں کھایا عام زبان میں. ٹھیک ہے. اب اس دوران آپ کو ایسی چیزوں کا استعمال اور انتخاب کرنا چاہیے جو کہ آپ کے اسٹمک کے لیے یعنی معدے کے لیے اچھی ہوں، جن میں ڈائریکٹ اب ہماری سنت بھی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کھجور کا استعمال بہت بہترین ہے. اب دیکھیں وہ بایولوجیکلی بھی کھجور، اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں ایک انسٹنٹ سورس ہے انرجی کی جس میں فائبر بہت اچھی اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے. ویسے کیسی کمال بات ہے. آپ کے جملہ سننے کے بعد مجھے ایک بات کا خیال آیا، 1450 برس بعد سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد دنیا کے سارے نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ اس بات پہ پہنچے کہ کرنا وہی چاہیے جو سرکار نے فرمایا. بالکل کرنا ایونچولی وہی چاہیے، بہت تجربوں کے بعد، بہت ایکسپیریمنٹس کے بعد. ٹھیک ہے. اور کھجور واقعی بہترین ایک سورس ہے. اس پہ کوئی بھی ڈائٹیشن اور اس چیز کے وہ بات نہیں کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں، بالکل کہے گا. اچھا اس میں کیوں؟ اب اس میں آپ کو منرلز ملیں گے، کاپر ہے، مینگنیز ہے، پوٹیشیم ہے. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ جو بلڈ پریشر کے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ویسے تو جو کسی مرض میں مبتلا ہے وہ بے شک نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے. اس کے بعد آپ فالو کریں اچھی روٹین میں، جیسے پانی، اچھے مشروبات کا استعمال اور انتخاب کریں جس میں دودھ سوڈا میں نہیں کہوں گی. اگر دودھ سوڈا آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو کاربونیٹڈ بیوریجز آپ استعمال کر رہے ہیں، جیسے جو بھی نام میں نہیں لے رہی، یعنی جو بھی سوڈا ڈال رہے ہیں وہ نہ ڈالیں، لیکن اس میں کچھ سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. تخم مرنگا ڈال نہیں کرنا چاہیے. یہ کہہ رہی ہیں دودھ سوڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ دودھ سوڈا استعمال کروا رہی ہیں ہمیں. کبھی کبھی بنتا ہے، کبھی کبھی لڑیں گے نہیں ہم. اسے کہتے ہیں بہت ہی آسان راستہ اختیار کرنا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. بس ہم یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. سموسے اور پکوڑوں کے بارے میں ضرور پوچھوں گا ان سے کہ سموسے اور پکوڑے جو ہیں وہ ہمیں کھانے چاہیے کہ نہیں کھانے چاہیے. یوں جاتے ہیں جناب اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا حسین سا موقع ہے جناب، اور ہماری جو شیف صاحبہ ہیں مہوش ستارہ صاحبہ، وہ میرا خیال ہے کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں افطار تیار کرنے میں. جی میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہوں، بالکل آخری مراحل ہیں. اور ہماری ساری جو ریسیپیز ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں. ویجیٹیبل رائس ہیں. ویجیٹیبل رائس تیار ہو گیا آپ کا؟ جی مسالہ چکن کے ساتھ ویجیٹیبل رائس تیار ہو چکے ہیں. اور اس میں نے لیا ہے چکن تقریباً بون لیس لیا ہے، 700 گرام لیا ہے سبروسو کا، اور اس کو میں نے مسالہ لگایا ہے دہی کا، نمک کا، کالی مرچ کا، پیپریکا کا، اور ساتھ میں دھنیا پاؤڈر ہے، لیمن جوس ہے. مکس کیا. مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے کوک کیا ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر. اور جیسے ہی یہ بالکل ڈن ہو گیا تو میں نے لاسٹ میں اس کے ویجیٹیبل ڈال دی اور اس کو ہلکا سا میں نے سوتے کیا اور میں نے فلیم کو آف کر دیا. اور ویجیٹیبل رائس میں نے لیے ہیں مٹر لیے ہیں، آلو لیے ہیں، گاجر لی ہے، اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر کے میں نے اس کو سرو کیا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ مسالہ جو چکن ہے وہ بھی اس کے ایک ساتھ ہی میں نے پلیٹر میں لگا دیا. اور بلو بیری چیز کیک ہے، اس میں نے لیے ہیں بسکٹس. بلو بیری چیز کیک ہے. بلو بیری چیز کیک. وہ ایک میسج تھا وہ مجھے ضرور آپ کو دینا تھا. وہ کل جمشید اقبال چیمہ صاحب تشریف لائے تھے اور مسرت جمشید صاحبہ جو تشریف لائی تھی. جی تو وہ جو آپ نے کیک مٹھائی بنائی تھی نا، کیک کا حلوہ، کیک کا حلوہ، ہاں کیک کا حلوہ، وہ کیک کا جو حلوہ تھا وہ کل مفتی صاحب کی موجودگی میں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور مجھے خاص طور پہ کہا کہ جی ہمارا پیغام جو ہے وہ میں اس کو دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. بلکہ میں نارملی میٹھا بہت اوائڈ کرتا ہوں، وہ کل ان کے اصرار پہ میں نے کھایا
Okay. تو مجھے کہنے لگا اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو آپ محروم نعمت رہیں گے. بالکل. میں محروم نہیں رہنا چاہتا. تو آج بھی آپ بلو بیری چیز کیک جب کھائیں گے تو آپ کو بہت مزے کا لگے گا. بہت سمپل ہے. اس کے اندر میں نے بسکٹس لیے ہیں ڈائجسٹو, اور ساتھ میں نے اس میں کریم لی ہے, آلپرس کی کریم ہے, اور اس کے ساتھ میں نے ہیوی کریم لی ہے, آئسنگ شوگر لی ہے, اور کریم چیز لی ہے. اس کو اچھے سے میں نے وپ کیا ہے. وپ کرنے کے بعد میں نے بلو بیری کی جو ٹاپنگ ہے ساس, اس کے ساتھ میں نے اس کو کوٹ کیا ہے, اور میں نے اس کو کپس میں کر دیا. آپ اس کو پوری ڈش میں بھی مطلب گھر پہ ہوں تو لگا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بنایا ہے دودھ سوڈا. اس میں اسپیشل یہ ہے کہ اس میں نے تخم ملنگا جس کو بیزل سیڈ کہتے ہیں, میں نے وہ بھی ڈالی ہیں. میں نے اس میں منٹ بھی ڈالا ہے, میں نے اس میں شہد بھی یوز کیا ہے, اور دودھ ہے, اور وائٹ سوڈا بالکل کم, بہت زیادہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ سبروسے مطلب کے سموسے. آپ یہ بیان کر رہی تھی فریدی صاحب جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان وہ امیجن کر رہے تھے. وہ امیجن. اب یہ جو دودھ سوڈا آپ نے بنایا نا, جی, یہ جتنے آپ نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں, اس کو تو آپ بالکل میرا خیال ہے مفتی صاحب کہیں گے نہیں, ان کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں. آپ نے بلکہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیر نہ کریں, ابھی سے الگ کر دیں. بالکل. یعنی یہ دودھ سوڈا جو ہے سبروسوں کے سموسے ہیں, اور ہم نے ٹینگ کا جو آج فلیور بنایا ہے وہ ہے موسمی. واہ, زبردست زبردست زبردست, کیا بات ہے جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی سید صاحب آئیے آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جتنا ظاہر ہے غربت ہے, افلاس ہے, اور لوگ بڑی مشکلوں سے زندگی گزارتے ہیں, کوئی واقعات بتائیے ذرا لوگوں کو کہ بیت المال میں ویلفیئر کا کام کرتے ہوئے کس کس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں کہ دل پسیج جاتا ہے دیکھ کے. دیکھیں میں بیت المال, کیونکہ جو وفاقی بیت المال ہے اصل میں جو سرمایہ ہے ان کے پاس ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. جو صوبائی بیت المال ہے وہ بہت چھوٹا سا ایک ادارہ ہے جس کے اندر ہم این جی اوز کو بھی گرانٹس دیتے ہیں سلائی مشینوں کے لیے, تاکہ وہ پھر 30%, 40%, 50% اپنا ڈالتے ہیں, اور پھر ہم لوگوں کو سلائی مشینیں, ویل چیئرز, ابھی ہیئرنگ ایڈز ہم نے دینے شروع کیے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اچھا. تاکہ وہ پڑھائی کا جو ان کا وقت ہے وہ پورا انڈرسٹینڈ سن سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں. یعنی اس کا دائرہ بہت لمیٹڈ ہے, اس کا بہت لمیٹڈ ہے جو صوبائی ہے, لیکن جو سوشل ویلفیئر ہے اس کا دائرہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پورے پنجاب کی سطح پہ آپ پوری پنجاب کی سطح, جیسے بھی ہمارے پاس پناہ گاہیں تقریباً 96 پناہ گاہیں ہیں پنجاب. کتنے اس میں لوگ جو ہیں وہ آ کے, اس کے اندر تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر اس وقت ہمارے پاس 16 پناہ گاہیں ہیں. 16 پناہ گاہیں صرف لاہور میں. ٹھیک ہے. اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ اس کی کیپیسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے, کہیں 200 ہے, کہیں 180 ہے, کہیں 170 ہے. اور اس کے اندر 2 وقت کا کھانا, صاف ستھرا بسترا, اور صاف ستھرا ماحول, آپ کو گھر کی طرح ماحول ملے گا. اچھا, یہ وہی پناہ گاہیں جہاں پہ خان صاحب وزٹ عموماً کرتے ہیں, اور یہ روٹین کی جو صفائی ہوتی ہے, آپ کو یہ, میں اگر ابھی آپ کو آج کے فوٹوز دکھاؤں آپ حیران رہیں گے کہ جیسے یہ فلور صاف ہے, جیسے یہاں پہ صفائی, آپ کو ایسی صفائی ملے. کھانا وغیرہ بھی اسی طرح, کھانا وغیرہ بہترین. آپ کبھی بھی, میں مفتی صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا ضرور جائیں, کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ صاف ستھرا کھانا. کس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ویسے نارملی وہ جو پناہ گاہوں میں لوگ آتے ہیں؟ پناہ گاہوں میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ لاہور کسی علاج کے لیے آئے, تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہوٹل میں رہ سکیں, تو پناہ گاہیں ان کے لیے بیسٹ ہے. یعنی وہ ٹیمپرری پناہ گاہ. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس اولڈ ایج ہومز ہیں اور جو یتیم خانے ہیں, یتیم خانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک سنگل مدر ہے, ماں کے لیے 3 بچے ان کو افورڈ نہیں کر سکتی, تو وہ صبح جا کے آیا کا کام کرتی ہے, اپنے بچوں کو یتیم خانے میں چھوڑ دیں. اچھا, تو ٹیک کیئر آپ لوگ؟ وہ ٹیک کیئر ہم کریں گے. ان کو ہم باقاعدہ تعلیم بھی دیں گے, کپڑے بھی دیں گے, کھانا پینا بھی دیں گے. جو میرا یہ تو چلے روٹین میں ہم لوگ دیکھتے بھی رہے. اولڈ ایج کے حوالے سے مجھے بتائیے, اولڈ ایج ہاؤس وہاں پہ میرا دل ٹوٹ گیا. ہاں یہ بتائیے. وہاں پہ میں جب گیا تو ایک کوئی ایسا کیس کہ جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو آپ کو؟ 3-4 ہیں, لیکن ایک میں آپ کو سناتا ہوں کہ جہاں پہ ایک بہت خوبصورت سے بزرگ بلیزر وغیرہ پہن کے کھڑے تھے. جب وہ ملاقات ہوئی ان سے تو ان نے مجھے گلے سے لگایا, پھر جب چھوڑا تو پھر دوبارہ گلے سے لگایا. تو پھر میں نے ایک دم کہا کہ مجھے پتہ ان کی بیوی بچے ہیں, مجھے تھوڑا سا وہ بریف کر دیا گیا تھا, تو میں نے کہا یہ چھاتی کی گرمائش یا آپ کے جسم کا ٹچ یا آپ کے بچوں کو ضرورت ہے, تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں ضرورت. تو میں تھوڑا سا وہ چونک گیا, تو کیونکہ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے مزاج کے مطابق رہ رہے تھے, یعنی نفیس آدمی, نفیس آدمی. اور وہ جب میں باہر نکلا تو مجھے میرے آفیسر نے بتایا کہ سر ان کا جائیداد تھی, پیسہ تھا, انہیں بیوی بچوں کے نام پہ کیا, انہیں ان کو گھر سے نکالا. اللہ اکبر. یہ یہاں پہ ابھی ہمارا, اور مسلمان ہیں وہ لوگ,
اوف 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 اوف. تو جو یعنی تربیت پوری ہے، عمر جن اولادوں کے لیے، جس بیگم کے لیے یعنی اس کے ہر جائز ناجائز فرمائش کو پورا کر کے زندگی گزار دی، انہوں نے اٹھا کر مطلب ایک لمحے کے اندر فارغ، اور وہ بیچارہ وہاں پہ بالکل بے سر و سامان بیٹھا ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ ایک حکومت کا ایسا ادارہ تھا. مفتی صاحب ایک وہاں پہ اور اب وقت چونکہ صحیح صاحب بڑا میں بس جلدی سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کے بچے سارے آسٹریلیا میں، اس کو پیسہ بھیجتے، فون پہ بات نہیں کرتے، وہ بیچارہ روتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ فون پہ کوئی بات کرے. یعنی صرف پیسہ بھیج رہے ہیں، صرف پیسہ بھیج اولڈ ہاؤس میں آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک منتھلی بنا دیا ہوگا، منتھلی بنا دیا، جیسے معاذ اللہ کسی بھکاری کو آدمی بیکاری کو یا کسی نوکر کو بات نہیں کرتی اولادیں. بات نہیں کرتی. یہ میرا خیال ہے ایک اس موضوع پہ باقاعدہ بات ہونی چاہیے کسی پروگرام میں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اولڈ ہاؤسز میں جو کیسز ہیں، یہ تو دل کو ہلا دینے والے ہیں. بلکہ اس پروگرام میں سید صاحب کو دوبارہ زحمت پھر انشاءاللہ دینی چاہیے ہمیں. اچھا جی عائشہ صاحبہ یہ بتائیے، اب چونکہ بات پھر گھوم پھر کے وہی پکوڑوں اور سموسوں کے گرد آ جائے گی، تو ذرا بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے، یہ کوئی خاص اس میں کوئی بات ہے کہ لوگ پکوڑے اور سموسے جو ہیں بہت پسند کرتے ہیں افطار کے اندر، کہ یہ جب تک نہیں ہوں گے افطار ہی نہیں ہوگی؟ بس ایک ٹریڈیشنل اس کو فالو کرتے ہوئے جو چلتے آ رہی ہے بہت عرصے سے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ فیٹس یا کوئی بھی تلی ہوئی بہت زیادہ، اب ہمارے یہاں پہ تو 2-2 کلو گھی تیل ایک ہفتے سے پہلے ختم ہو رہا ہے. اس میں پکوڑے وہ ڈیپ کی بھی نا اس کو ملٹیپلائی کر دیں بائی 1000 لائٹ ایئرز، وہ اتنی زیادہ ڈیپ فرائیڈ ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ پکوڑوں اور سموسوں اور فرائیز یعنی یوں سمجھ لیے کہ تیل کی عطا گہرائیوں میں جا کے پکوڑوں اور سموسوں کو تل کر اس کے بعد اس کو تیل کے افق پہ لایا جاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں نہار منہ صبح اٹھ کے کیا آپ سموسے پکوڑے کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے. تو وہ اسی طرح اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی آپشنز کی طرف جائیں. جیسے میں ایک دہی کی کوئی سی ریسیپی دیتی ہوں کہ دہی عام طور پہ ہم بازاروں سے لے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو گھر میں جمائیں. خواتین ایکسپرٹ ہوتی ہیں، وہ ان کو پتا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن اس میں کشمش کے 5-6 دانے ڈال کے، کشمش کے 5-6 دانے ڈال کے، اس سے ہوگا یہ کہ دہی بیسکلی ہوتا ہے پرو بایوٹک، جو کہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. یعنی جو آنت ہے جو فوڈ کو یا غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے، اس کے اندر ایک اچھا بیکٹیریا ہوتا ہے، ہیلدی بیکٹیریا، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو کشمش کے دانے ہیں ان میں پری بایوٹک ہے. جب پری بایوٹک اور پرو بایوٹک ملتے ہیں تو وہ بہت اچھا ایک کمبینیشن ہو جاتا ہے، بڑا ایک اچھا ہیلدی کمبینیشن ہے اور ایک اچھا ہیلدی فوڈ ہے. عام طور پہ دہی تو چلتا ہے، اب آج کل بہت زیادہ لسی استعمال ہو رہی ہے، تو آپ صبح میں بھی دہی لیں، اسی دہی سے بنی ہوئی لسی بنائیں، اور شام میں افطاری کے وقت بھی 2-4 چمچ دہی کے لے کے، جیسے میں نے بتایا پانی کا گلاس، کھجوریں، دہی، ایک آدھا فروٹ، اور جو اپنا ڈنر ہے اس میں تھوڑا سا گیپ دے دیں، کوئی 1-آدھے گھنٹے کا گیپ دے دیں. تراویحوں سے پہلے اپنا ڈنر کر لیں. تراویحوں کے بعد چونکہ آ کے ڈنر کرتے ہی آپ اگر جن کو سونے کی عادت ہے وہ لیٹ جاتے ہیں تو وہ وزن بڑھنا یہ وہ، اس روٹین کو فالو کریں، آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہے گا اور آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی. پکوڑوں اور سموسوں کو خدارا اوائڈ کریں، چیٹ ڈائٹ کریں، چیٹ ڈے منائیں، ایک ہفتے میں ایک دن. یہ ہو نہیں سکتا، نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قصیدہ غوثیہ انشاءاللہ مفتی فاروق القادری صاحب اس وقت پیش کریں گے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. آئیے ابتدا کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں،
یا شاہ جینا سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمع فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم تمام مسلمانوں کے آج کا روزہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی
اور اپنے حبیب کے تمام امتیوں کی بخشش فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم میں سے، ہمارے تمام ناظرین میں سے اور ہم سب کی فیملیز میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی دے دے۔ اے اللہ جو بے سہارا ہے اسے سہارا دے دے۔ خصوصاً میرے مولا جو ماں باپ بچوں بچیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں انہیں اچھے مناسب رشتے دے دے۔ جن کی بچیوں کے رشتے ہو گئے شادیوں کے وسائل دے دے۔ جن کی شادیاں ہو گئی انہیں سسرال میں عزت دے دے۔ اور خدا اے میرے مولا جن کے رشتے ٹوٹ گئے انہیں بھی نئے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے۔ پروردگار پاکستان کو بحرانوں اور کرائسس سے نکال دے۔ اس ملک کو، اس پاک دھرتی کو استحکام اور سلامتی بخش دے۔ اس ملک میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کا احترام اور برداشت نصیب کر دے۔ اے اللہ جو اس وقت پاکستان کی فضا بنی ہوئی ہے اے اللہ اس دل خراش فضا کو جلد از جلد تبدیل فرما دے۔ اے اللہ معاملات کو کسی ایسے نقطے تک پہنچا دے جس میں اس ملک اور اسلام کا فائدہ ہو، پاکستانیوں کا فائدہ ہو۔ پروردگار دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کو کافر کردار تک پہنچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے ذرا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا کیسا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بس اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر اسے راضی کرے۔ دیکھیں صاحب، عرض کرنے جا رہا ہوں اور بات کو توجہ سے سن لیجئے گا۔ آپ کے اطراف میں بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کے ساتھ کچھ عرصے پہلے تک تھے اور اس کورونا کی وبا کے آنے کے بعد اب آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہوں گے ناظرین کہ جن کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ فلاں تھا یا فلاں کا جاننے والا تھا یا میرا جاننے والا تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے تو ہمارے درمیان موجود تھے، ہاں جی کچھ عرصے پہلے تو ملاقات ہوئی تھی، ہاں جی کچھ عرصے پہلے تو ہم ساتھ بیٹھے تھے، ارے کچھ عرصے پہلے تو فون پہ میری بات ہوئی تھی، لیکن اب وہ آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ لیکن آپ ہیں اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے سانسیں عطا کی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب بھی وہ لوگ ناظرین جو ابھی بھی اس وقت بھی اس لمحے بھی وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں اس مرض کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے ناظرین، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی سانسیں ان کا ساتھ دیں گی کہ نہیں دیں گی، ان کو نہیں جانتے کہ وینٹیلیٹر ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا۔ ناظرین ذرا ان کی طرف توجہ کیجئے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لیکن ہم اور آپ اس وقت وہ ہیں جو اللہ کے حضور جھک کر دعا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کو مناتے ہیں، راضی کرتے ہیں اور اس سے اس کی نصرت اور مدد مانگتے ہیں۔ ملک کے ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، آپ کو ایک بار پھر رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان میں افطار کے موقع پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بات چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سے واقعے سے، اور چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔
بات یہ ہے صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، بلندیوں پر موجود ذات تم پر رحم کرے گی۔ آئیے جی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ نور ہے، ذرا لوگوں کو بتائیے کہ رحم کے حوالے سے میں کیا بتلا رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے آپ کو وَبِالْمُؤْمِنِينَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ کہا کہ آپ مومنوں پر بڑے رحیم اور شفیق ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں۔ اس امت میں بلکہ ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے آپ ہیں۔ سبحان۔ آپ کی زندگی پوری کی پوری رحم سے عبارت ہے۔ آپ نے عام حالات پہ بھی رحم کیا، بلکہ حالات جنگ میں بھی رحم کا دامن نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دو واقعات میں آپ کی زندگی کے خاص طور پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں حیات ظاہری کے۔ ایک تو جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگتے ہیں تو بیت اللہ میں آئے، عثمان بن طلحہ کے پاس کنجی تھی، ہائے 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 کیا بات ہے، دروازہ کھولی، اللہ اکبر، دروازہ کھولنے سے انکار کر دی۔ سرکار کریم نے فرمایا عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا آپ یہ چابی خود مجھے پیش کریں۔ حالات بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکے میں آ گئے، بیت اللہ میں آئے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ اب عثمان بن طلحہ کانپتا تھراتا ہوا آیا کہ میں نے ایک مرتبہ گستاخی کی تھی اور چابی پیش کرنے سے انکار کیا، آج میرے متعلق بڑا سخت فیصلہ ہوگا۔ گمان یہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل فتح کرتے تھے۔ آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ وہ وقت یاد ہے جب ہم نے چابی طلب کی تو آپ نے دینے سے انکار کیا، آج تم جانتے ہو ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ۔ اب ان کے گمان میں یہی تھا کہ بہت سخت سزا ملے گی، سر قلم ہو جائے گا۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ چابی ہمیں دو۔ چابی آپ نے لے لی اور سارے صحابہ اکرام وہاں پر کھڑے تھے جن کی اسلام کے لیے خدمات تھی، اور سب کی یہ سوچتی کہ کاش ہمیں مل جائے، تمنا سب کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چابی ہم آج سے پھر عثمان بن طلحہ کو دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صبح قیامت تک یہ چابی اسی کی نسل میں چلے۔ حق ہے جی، حق ہے۔ دو باتیں آ گئیں، اس پر شفقت بھی کی اور یہ کہہ کر کہ اس کی نسل میں چلے گی، یہ غیبی خبر بھی دے دی کہ زمانہ جیسا بھی ہو اس کی نسل چلتی رہے۔ عثمان بن طلحہ نے یہ سنا تو آپ کے رحم اور شفقت سے ایسا متاثر ہوا کہ آگے بڑھ کر دست بوسی کی، کہا یا رسول اللہ چابی میں بعد میں پکڑوں گا، پہلے آپ میرے دل کو پکڑ لیجئے۔ اللہ۔ اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گئے۔ سبحان۔ اسی فتح مکہ کے موقع پر سامنے وہ دشمن کھڑے تھے جن کی تکالیف کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ کیسی کیسی ہولناک تکالیف تھیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اصل معاف کرنا، رحم کرنا ہے ہی یہ۔ اچھا ایک اور بات آپ بدلے پر قادر ہیں، اس میں ایک اور بات پھر بھی معاف کرتے ہیں۔ جب آپ نے سوال کیا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو کیا کمال جملے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی ذات سے سوائے رحم کے ہم نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، اور ہمیں آج بھی یقین ہے کہ آپ کے دامن سے ہمیں رحم کے پھول ہی ملے۔ اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے رحم بھی فرمایا۔ طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوس کے سردار ہیں، ان کو ان کے قبیلے کے افراد نے اسلام کا پیغام پیش کرنے پر بڑے برے طریقے سے تشدد کیا۔ وہ پھٹے کپڑوں کے ساتھ، زخموں کے ساتھ آئے، یا رسول اللہ آپ میرے قبیلے کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں برباد کر دے۔ حضور نے اپنے صحابی کی یہ کیفیت دیکھی تو ہاتھ اٹھا لی۔ اب ان کی توقع یہ تھی کہ اب زبان رسالت سے ان کے خلاف دعا ہوگی۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی مالک قبیلہ دوس کے لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو انہیں بھی ہدایت دے دے۔ اللہ۔ تو اس
طفیل بن عمر دوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو ان کے خلاف دعا کے لیے کہا تھا اور آپ ہیں کہ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اس طفیل بن عمر دوسی اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر اللہ اکبر. میری ذات سے اگر کائنات کو کچھ ملنا ہے تو رحمت ہی ملنی ہے. اللہ. تو اس طرح آپ نے ہر موقع پر رحمت بھرا سلوک فرمایا. آج ضرورت اس بات کی ہے اپنی شخصیت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں, جذبات کو قابو میں لائیں اور ہوش و حواس کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے رحم بھرا, محبت بھرا, احساس بھرا سلوک کیا کریں. وہ نا جی جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ذرا بتائیے نا علامہ صاحب کہ یعنی کیسی رحمت کہ آپ انسانوں پر رحمت, آپ جانوروں پر رحمت, آپ نباتات پر رحمت, آپ حیوانات پر رحمت, آپ درندوں پر رحمت, آپ چرندوں پر رحمت, آپ پودوں پر رحمت, آپ جنات پر رحمت, یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے رحم کا محتاج ہے. ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے, اور رقت قلبی اور ہمدردی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خاصہ اس عروج پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ رحم دل ہیں. کائنات کے تمام تر مخلوقات جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, اور اس کا عکس جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے مطلب جھلکتا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رحم دلی کا ایک مظہر جو بنا کے مطلب انسانوں کو بتایا ہے, نمونہ اور سیرت اپنی بتائی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جنگ کے بھی اصول بتائے, اور یہاں تک کہ کھیتیاں اجاڑنے سے بھی منع کر دیا. صحیح. کہ درختوں پر بھی تمہیں شفقت کرنی, سرسبز جو درخت ہیں ان کو کاٹنے سے منع کر دیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ ان کے بیٹے یہ روایت کرتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہم ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, تو دوران سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, تو ہم نے دیکھا تو ایک جو بڑی خوبصورت چڑیا تھی, تو اس کا گھونسلہ نظر آیا, تو اس میں 2 بچے تھے, بڑے پیارے لگے, سرخ رنگ کے تھے, تو میں نے اس کو نکال لیا. کیا اچھا بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو وہ چڑیا جو ہے وہ ادھر سے ادھر جو ہے وہ چیخو پکار کرتی ہوئی دوڑ لگا رہی. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اس پر فرماتے ہوئے ان کو پوچھا کہ کیا اس کو کسی نے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچایا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے 2 بچے بڑی خوبصورت چڑیا تو نکال لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اس پر رحم کرو اور اس کے بچے واپس گھونسلے میں. جب آپ نے چڑیا کا واقعہ سنا ہے تو آپ ذرا وہ بھی تو بتائیے نا, وہ جو اپنا اونٹ کا واقعہ تھا, وہ جو ہرنی کا واقعہ تھا, جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتی ہوئی پڑھتی ہوئی. جی ہاں, حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تھے, تو وہاں جو آپ نے دیکھا تو ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلاتا ہوا اپنی آواز میں جو ہے وہ کراتا ہوا حضور علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں, سب کے لیے آپ باعث رحمت, سب کے نبی, تو آپ کو اس نے اپنی فریاد لگائی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکنا شروع ہوا. تو حضور علیہ السلام نے بلایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ انصاری حاضر ہوا کہ رسول اللہ میں مالک. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ یہ میرا مالک مجھ سے مزدوری جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا پینا کم دیتا ہے. تو جتنی اس سے تم جو ہے وہ مشقت لیتے ہو اتنا اسے کھانے پینے کا خیال رکھو. کیا بات ہے. جاتے ہیں صاحب اور پلٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں, اور بڑی کمال اس وقت گفتگو دونوں جید علماء کرام فرما رہے ہیں. ناظرین, ایک روایت میرے سامنے سے ابھی گزری تو میں نے کہا ذرا سر دست وہ بھی بیان کر دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ غور کیجئے گا ناظرین کہ بہت چھوٹا سا کبھی کبھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو عذاب ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے, اور بہت چھوٹا سا عمل ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں اٹھا کے وہ کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک بے درد اور بے رحم عورت ناظرین
اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو وہ اس کو کچھ کھانے کو دیتی نہ اسے چھوڑتی کہ وہ زمین پر جا کر کچھ کیڑے مکوڑے حاصل کر لیتی. یعنی کس وجہ سے؟ بکس کی وجہ سے اس نے اس کو باندھا، یہاں تک کہ وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ دوزخ رسید کی جائے گی. اور یاد ہے نا آپ کو ناظرین کہ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت طویل واقعہ، مختصر 2 جملوں میں، کہ ایک شخص تھا کہ جس نے پانی پیا، پانی پی کے وہ کنویں سے باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک کتا جو ہے وہ پیاسا ہے، وہ بیچارہ بہت پیاس سے ہانپ رہا ہے. وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی جمع کیا، اسے پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت کی بشارت عطا کر دی. تو رحم رحم رحم، بس رحم کی بات ہے، دوسری کوئی بات نہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، جو آپ کی حیات نوری حیات مبارکہ ہے، اس میں جو غلاموں کے ساتھ معاملہ ہے، آج ہمارے سب آرڈینیٹس، ہمارے ماتحتین، ہمارے آفس میں کام کرنے والے لوگ، یا ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے صاحب، قوت آ جائے، ہم تو مسل کے رکھ دیتے ہیں. بتائیے ذرا اس بارے میں. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اتنا روشن و منور ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص رہے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ 10 سال مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضری کا شرف رہا، اور میں آپ کے جو بھی روزمرہ کے معاملات ہیں اور کام کاج کیا کرتا تھا. اور حضور علیہ السلام نے مجھ سے اس 10 سالہ زندگی میں بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا، کبھی کوئی کام نہ کر پاتا، بر وقت نہ ہو پاتا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 10 سالہ پوری زندگی میں مجھے ایک مرتبہ بھی کوئی سرزنش نہیں فرمائی، اف تک نہیں کہا، کسی بات پہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ اتنا مبارک روشن ہے کہ اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں تک ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی سرکار علیہ السلام نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کر لیا. جی بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، آپ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت، احترام، سارے سلسلے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ جلوہ فرمائی آپ کے ہاں ہوتی ہے، تو وقت کچھ ایسا ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے غلام کو کسی غلط کام کرنے پر ایک پٹائی لگائی، اس کو تھپڑ لگایا، تو اوپر سے اچانک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ مطلب ان کو سرزنش فرمائی کہ تم اس کو کیوں ایسا کر رہے ہو، حالانکہ تم اس پر جو قدرت و طاقت رکھتے ہو، تمہارا رب تعالیٰ عز و جل اس سے بڑھ کر تم پر قدرت و طاقت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تربیت کا ایک انداز کہ یہ مت بھولو کہ تم پر بھی ایک قادر و کریم، وہ جبار و قہار رب ہے، جو اپنی پکڑ اگر کرے تو پھر تم اس سے بچ نہیں سکتے. تو اس چیز کو خیال کرو. اور ان حضور علیہ السلام کے یہ جملے ان پر اس طرح سے اثر انداز ہوئے کہ اسی وقت حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میرا جرم اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. حضور علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اے ابو مسعود تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا. اللہ اللہ اللہ، یہ غلام کے اوپر رحم نہ کرنے اور ظلم کرنے کی وجہ سے. جی ہاں، اور یہ تربیت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے سبارڈینیٹس، اپنے ملازمین، کسی وجہ کے بغیر ان پر مطلب کہہ لیجیے کہ تشدد، کسی وجہ کے بغیر ان پر اپنا روب، دبدبہ، گالی گلوچ، ان کو طعن و تشنیع، ان کی دل آزاری، یہ ہمارا معمول ہے. اور اس کو مطلب کہہ لیجیے کہ شاید ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے ہمیں اس چیز کی روشنی حاصل کرنی چاہیے. اور اپنے سے چھوٹے جتنے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے سے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو رحم نہیں کرتا وہ رحم ہی نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے بالکل ایسی بات. اور فرمایا کہ مومن جو ہے اس کا دل کبھی رحم سے خالی نہیں ہو سکتا، کہ ایمان جس دل میں ہوگا اس دل میں رحم ہوگا. اور جس دل میں ایمان مطلب جس دل میں رحم نہیں ہے پھر اس دل میں پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں. یعنی ایمان کے لیے مشروط ہے رحم، مطلب رحم کے لیے مشروط ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان کے لیے مشروط ہے رحم کا. ہاں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا، ایک بڑا کیٹیگوریکل ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ہم ظاہر چونکہ سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو ہمیں صرف رحم ہی رحم نظر آتا ہے ہر طرف سے، چاہے وہ دوست ہوں، دشمن ہو، اپنے پرائے ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو. سب سے زیادہ ہمارے رحم کا حقدار کون ہے؟ جی بتائیے. اچھا ایک میں بات ضمناً کر کے ساتھ ہی سوال کا جواب دیتا ہوں کہ رحم کا مطلب کیا ہے. ہاں بتائیے. دیکھیں، شفقت، احساس، کسی کی مدد کرنا، کسی کا خیال رکھنا، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کا دل رکھنا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینا، یہ سب رحم کی مختلف شکل. سبحان اللہ.
سب سے زیادہ رحم کا حقدار وہ ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہیں. بخاری شریف میں من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا یعنی رحم کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں. 3 دفعہ ماں کا فرمایا، چوتھی مرتبہ باپ کا. یوں ہی ہماری بھائی ہیں، بہنیں ہیں. جنید بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی ٹچ ٹچ تو ہر گھر میں چلتی رہتی. بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اتنے اگریسو ہو جائیں کہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو یک لخت توڑ کر ہم تصادم پر اتر آئیں اور زندگی بھر کے لیے دشمنی کریں. بھائیوں کا عالم تو یہ ہے کہ یہ مضبوط بازو ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا نہیں کیا، ہائے رحم کی کیسی مثال. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، بلکہ اتنا بھی انہیں یاد نہیں کروایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. یعنی جب بلایا بھی تو کتنے پردے میں اہتمام کے ساتھ بلایا، اور انہیں ان کا ماضی یاد نہیں کروایا کہ ان کا دل ٹوٹے گا. اس قدر احساس کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن حضرت شیمہ تھی، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی شہزادی. ایک موقع پر جب وہ حوازن کے والا واقعہ ہوا تھا تو حضرت شیمہ پر حضور نے بڑی شفقت فرمائی. ایون کہ بعض روایات میں آتا ہے عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ کسی کو رسپیکٹ دینے کی انتہا اور کمال درجہ یہ ہوتا تھا کہ سردار اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا. اللہ. اور یہ طریق سرکار علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا دی اللہ حضرت شیمہ کے لیے. اللہ. پھر انہیں فرمایا کہ اے میری پیاری بہن، اگر آپ میرے پاس رہیں تو میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، آپ کو خوش رکھوں گا. اور اگر آپ اپنے قبیلے پلٹ کر جانا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی. انہوں نے جانا پسند کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں تحائف سے نوازا. پھر حضرت شیمہ کی وجہ سے ان کے قبیلے کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا. اللہ اکبر. اس قدر اپنی بہن کا احساس اور اکرام فرمایا. اللہ اکبر. آج یار کتنے برس جی لینا ہے جنید بھائی. بالکل اصل بات. اور یہ پیسہ کہاں لے کر جانا ہے؟ اصل بات کہ چند پیسوں کی وجہ سے ہم اپنے رشتے توڑ دیں. اور دوسرا سبب کیا ہوتا ہے رشتے ٹوٹنے کا اور رحم کے اٹھ جانے کا؟ جب رشتے بڑھتے ہیں نا، پہلے صرف بہن بھائی تھے، پھر رشتوں میں اضافہ ہوا، بیویاں آئیں، بچے ہوئے، خاندان بڑھ گیا، تو اب پھر کانوں میں نئی نئی باتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے دل کے اندر چبھن شروع کھٹاس پیدا ہوتی ہے. اس موقع پر ایک مرد کا امتحان ہوتا ہے کہ اس نے اب رشتوں میں بیلنس کیسے رکھنا ہے. بھائی کے رشتے، بہن کے رشتے، بیوی کے رشتے، ان سارے رشتوں میں بیلنس رکھنے میں جو کامیاب ہو جائے میں سمجھتا ہوں وہ مرد ہے. یعنی اگر وہ کامیاب نہ ہو پایا تو اسے اپنے آگے سے میم ہٹا کر اپنے آپ کو رد کر دینا چاہیے. بالکل، اسے اپنی طبیعت کو رد کرنا چاہیے، اپنی فکر، اپنی ہلکی سوچ کو رد کرنا چاہیے تاکہ وہ بیلنس رکھ کے خوشگوار گھریلو زندگی گزارے. یوں ہی میں ایک اور بات کرنا چاہوں، استاذ کی حیثیت سے طلبہ پر رحم ہو. واہ اچھی بات ہے. مالک کی حیثیت سے ملازموں پر رحم ہو. بہت اچھی بات ہے. کولیگز کا ایک دوسرے پر رحم کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں سے آگے بڑھنے کے لیے محنت اور جد و جہد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ٹھیک ہے اس کو ڈی گریڈ کر کے اس کے بارے میں اپنے آفیسر کے کان بھر کے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ تو قطعی طور پر ایک معزز مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ غیبت کا اور بہتان ترازی کا یا اس طرح کا غلط راستہ. اس میں بھی بیلنس ضروری، اس میں بھی رحم ضروری ہے. ہر ایک شخص کو اس کی عزت اور وقار دینا یہ بھی ایک رحم ہے. ساس کو بہو پر اور بہو کو ساس پہ بھی رحم کرنا چاہیے. بالکل. ذرا اس بارے میں آپ تبصرہ، تو میاں بیوی پہ تبصرہ میں ان سے کرواتا ہوں. یہ تو رحم اتنا ضروری ہے کہ یہ رحم کیے بغیر ہماری کبھی بھی گھریلو لائف خوشگوار نہیں ہو سکتی. ساس یہ سوچے کہ جب یہ جو میرے پاس آئی ہے میری بہو کسی کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی کسی کے ہاں بہو بن کے جا رہی ہے نا. کیا اچھی بات. اگر میں اس کو اپنی بیٹی کی جگہ نہیں رکھوں گی تو جس گھر میں میری بیٹی جائے گی وہ میری بیٹی کو کیسے اپنی بیٹی والا درجہ دیں گے. یہ دنیا اسی طرح بدلہ دنیا میں ہی دے دیتی ہے. اس لیے بہو کو بیٹی کی جگہ رکھنا یہ جملہ کہنے میں آسان ہے
لیکن عملی طور پر اس کو کرنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، بہت ساری اپنی خواہشات اور اپنی پسند کو قربان کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ دیکھیں بیٹیوں سے غلطی ہو جائے تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ کور کرتی ہیں، تو اسی طرح معاف کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، بہو کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ بیویوں کو شوہر پہ کیسے رحم کرنا چاہیے اور شوہروں کو بیویوں پہ کیسے رحم کرنا چاہیے، بتائیے ذرا۔ نہیں بڑی اہم بات ہے یہ۔ جی بالکل، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہم اس بات کو جائزہ لیتے ہیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ہماری پیاری امی جان نے بتایا کہ الینا الناس بسامن ضاحکا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہمیشہ خوشگوار اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی تیوری چڑھائے ہوئے رکھتے تھے، ماشاءاللہ، مطلب محبت کا، ایک احساس کا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الگ سے حدیث پاک میں تاکید موجود ہے کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اہل و عیال، اللہ ان کے ساتھ تم نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے کام میں کام ہاتھ بٹانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دیکھیے کہ گھر کے جتنے بھی گھر کے کام ہیں اس میں امہات المومنین، اللہ اللہ اللہ، کیا سین، بتائیے علیہن اجمعین کے جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر کے کام کاج سارے جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ اور گھر میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارکہ ہے اس میں دیکھیے کہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے پاس آپ کی مختلف ایام ہوا کرتے تھے، تو ہر ایک یہ تصور کرتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ اتنا رحم فرماتے تھے کہ ان کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو بٹایا کرتے تھے۔ اچھا، بیویوں کو رحم کیسے کرنا چاہیے دو جملوں میں شوہروں پر؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ جی، بیویوں کو رحم کرنا تو سب سے زیادہ اس میں تربیت فرمائی گئی ہے، سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ جی جی، کہ یہ مفتی صاحب کے دل سے بات نکلی ہے اس وقت۔ جی 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 جی، ان کے لیے ہر مرد کے دل کی بات ہے۔ جی صحیح بات، جی جی، ضرورت بھی ہے، مطلب ظاہر بیلنسڈ ہوگا مطلب ایک معاملہ تو پھر جو ہے وہ زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے جو ہے وہ مطلب وہ حقوق کی رعایت رکھیں، جب خاوند گھر میں نہ ہو تو اس کے عدم موجودگی میں استعمال کی اپنی عفت و پاک بازی کی جو ہے وہ حفاظت کریں اور ان کے اولاد کی اچھی تربیت۔ بالکل ٹھیک، بس وہ بات ہے آخر میں بیچارہ گرد و غبار میں اٹا ہوا آتا ہے دن بھر محنت کر کے، بس یہ خیال کیا کریں کہ اگر وہ مونچھ کو تاؤ دے کے گھر میں داخل نہیں ہو رہا تو کم از کم اس کا خیال کریں کہ بیچارہ اتنا تھکا ہوا ہے، اس کو مزید ٹینشن نہ دے۔ بہرحال آج کا موضوع ناظرین بہت اہم تھا، اور اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنائے اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنائے، ایک دوسرے کی توقیر کرنے والا بنائے۔